جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 11 دا میٹامارفوسس. ٹھیک ہے، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ فرانز کافکا کا لکھا ہوا ایک ناولہ ہے، آلسو ٹرانسلیٹڈ ایز دا ٹرانسفارمیشن. اس کو ٹرانسفارمیشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ میں نے گرین میں لکھا ہوا ہے ایبریجڈ اور شارٹن. یہ کمپلیٹ نہیں دیا گیا ہے، یہ شارٹ کر کے دیا گیا ہے. کمپلیٹ آپ نے پڑھنا ہو تو آپ اسے انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی بک کے اینڈ پہ جو اس کے بارے میں لکھا گیا اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کمپلیٹ پڑھنا چاہیں تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جس نے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے سمری والی، وہ 4-5 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی. یہ چیپٹر تھوڑا سا لینگتھی ہے تو اس وجہ سے میں نے پیج نمبر اوپر لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایشو نہ ہو. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے گی. تو شروع کرتے ہیں. One morning when Grigor Samsa woke from the troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. تو ایک صبح جب گریگر سمسا جاگا تو اس نے خود کو مشکل میں پایا اور دیکھا کہ وہ خود اس میں ایک کیڑے میں چینج ہو چکا ہے. He lay on his armor-like bag, and if he lifted his head a little he could see his brown belly. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ آرمڈ کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط کو کہتے ہیں. آرمڈ کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط کو، جس پہ کوئی چیز اثر نہ کرے. آرمڈ لائک بیگ. تو اس نے اپنی مضبوط بیگ کو دیکھا اور جیسے ہی اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی نظر اپنے بھورے پیٹ پہ پڑی. سلائٹلی ڈومڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ بائی دا آرچز انٹو اسٹف سیکشنز. اور اسے ایسے لگا کہ اس کا پیٹ جو ہے کہ وہ سخت حصوں میں بٹ چکا ہے. اسٹف کس کو کہتے ہیں؟ سخت کو کہتے ہیں. سیکشنز حصوں میں. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. ٹھیک ہے. The bedding was hardly able to cover it. تو اس کی جو بیڈنگ تھی تہ اس کو وہ کور کرنے کے لائق نہیں تھی. and ready to slide off. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بھی لمحے سلپ ہو جائے گا. His many legs. اور کیونکہ انسیکٹ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ چکے ہوں گے. انسان کی تو 2 ہوتی ہیں، انسیکٹ کی زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں. His many legs pitifully thin compared with the size of the rest of him. ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ اس کی جو ٹانگیں تھی thin compared with the size of the rest of him، اور وہ بہت کمزور تھیں. اگر اس کی پوری باڈی کو دیکھا جائے اور اس کی ٹانگوں کو دیکھا جائے تو یہ بہت کمزور تھیں. waved about helplessly as looked. ٹھیک ہے. اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن بیچارہ نہیں ہل سکتا تھا. اس نے کوشش تو کی. what happened to me. اور اس نے خود سے کہا کہ مجھے کیا ہوا. he thought it wasn't a dream. اور پھر اس نے سوچا اور یہ دیکھا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا. تو یہ جو ورڈ دیے گئے ہیں اس میں تو انڈر لائن میں نے نہیں کیے، ہوپ فلی آگے انڈر لائنڈ ہوں گے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ انڈر لائنڈ ہے. his room a proper human room although a little too small. اور اس کا جو کمرہ تھا وہ ہیومن روم although a little، چاہے چھوٹا تھا لیکن انسان کے رہنے کے لیے وہ ٹھیک تھا. lay peacefully. اور اس میں امن سے لیٹا جا سکتا تھا. between its 4 familiar walls. جیسے اس کی آشنا 4 دیواریں ہوں اس کے درمیان لیٹا جا سکتا تھا. کیا مطلب؟ اس کا کمرہ جو تھا وہ بے شک چھوٹا تھا لیکن انسان کے رہنے کے لیے، 4 دیواروں کے رہنے کے لیے مناسب تھا. A collection of the textile samples lay separate. ٹیکسٹائل سیمپلز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا. ٹھیک ہے، کپڑوں کا کاروبار. lay separate out on the table. اور وہ ابھی ٹیبل پہ پڑا تھا. سیمسا was a traveling salesman. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ ٹریولنگ سیل مین تھا. ایک ہی جگہ پہ اس کی شاپ نہیں تھی، وہ سیلز مین تھا، جا جا کے بیچتا تھا. and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in the nice gilded frame. اور اس کے سامنے ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی جو ریسنٹلی اس نے کسی میگزین سے لی اور اسے ایک اچھے سے سنہری فریم میں، گلڈڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنہری فریم، سونے کے رنگ جیسا، اس میں اس نے لگا دیا تھا. It showed a lady fitted out with a fur. اور ایسا اس میں کیا تھا کہ ایک لیڈی تھی فٹڈ آؤٹ آف فر، جس نے کوئی کھال کے چمڑے کے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے. ہیٹ، ٹھیک ہے، چمڑے کی ہیٹ یا ٹوپی پہنے ہوئی تھی. اینڈ فر بوا ہو سیٹ اپ رائٹ. بوا کہتے ہیں سانپ کو. ٹھیک ہے، جیسے اس نے سانپ کی کھال کے کپڑے پہنے. ہو سیٹ اپ رائٹ، جو کہ سیدھی بیٹھی تھی. ریزنگ اے ہیوی فر مف.
اور اس کے مف کہتے ہیں دستانے کو، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے دستانے کھڑے کیے ہوئے تھے جس طرح کہ کوئی ہاتھ لہراتا ہے. دیٹ کورڈ دا ہول آف ہر لوور آرم ٹوورڈ دا ویور، اور ان دستانوں نے اس کے ہاتھ بالکل چھپا رکھے تھے، اسے دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے تھے. دستانے تو نظر آتے تھے، اس کے ہاتھ نظر نہیں آتے تھے. گریگر دین ٹرن ٹو لک آؤٹ دا ونڈو ایٹ دا ڈل ویدر، اور پھر اس نے کیا کہا ہے، باہر کے خراب موسم کو دیکھا. ڈل کا کیا مطلب ہے؟ خراب موسم. ڈراپس آف دا رین کوڈ بی ہرڈ ہٹنگ دا پین وچ میڈ ہم فیل کوائٹ سیڈ، اور بارش کے قطرے شیشے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے ان کی آواز سنی جا سکتی تھی، جنہوں نے اسے تھوڑا افسردہ کر دیا، موسم نے اسے افسردہ کر دیا. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense؟ کیا ہو جائے گا اگر میں مزید کچھ دیر سو جاؤں اور میں اچھا فیل کروں اور یہ سارا واقعہ بھول جاؤں؟ آپ دیکھیں گے یہ پورا آپ نے صرف مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ سستی، وہ خود کو فیل کر رہا ہے کہ وہ انسیکٹ بن چکا ہے، اب وہ انسان نہیں رہا. He thought but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right. اور اب وہ نہیں سو سکتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے اپنے دائیں سائڈ پہ کروٹ لے کے سوتا تھا، لیکن اب تو کیونکہ یہ انسیکٹ میں چینج ہو چکا تھا تو وہ کروٹ لے کے سو نہیں پا رہا تھا. اینڈ ان ہز پریزنٹ اسٹیٹ couldn't گیٹ into that position، اور اس کی موجودہ حالت میں وہ ویسے رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے نہیں سو سک رہا تھا. however hard he threw himself into the right، جتنا اس نے کوشش کی، ہارڈ کا مطلب ہے جتنا زیادہ کوشش کی کہ وہ دائیں سائڈ پہ سو جائے، he always rolled back to where he was، دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس آ جاتا تھا، رائٹ سائڈ پہ وہ کروٹ نہیں لے سک رہا تھا. He must have tried it 100 times، اس نے ضرور کوئی تقریباً سینکڑوں دفعہ یہ کوشش کی ہوگی کہ وہ رائٹ سائڈ پہ سو جائے. shut his eyes so that he wouldn't have to look at the floundering legs، اور اس نے کیا کیا کہ کوشش کی کہ اپنی آنکھیں بھی بند کر لے تاکہ اس کی یہ جو ہچکچاتی ہوئی، فلاؤنڈرنگ کس کو کہتے ہیں، جیسے ایک کیکڑا یا کوئی انسیکٹ کوئی مرا ہوا ہو یا الٹا پڑا ہو تو وہ اپنی ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سیدھا ہو جائے اور سٹیبل ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنی ہچکچاتے ہوئی کوشش کرتے ہوئی ٹانگوں کو نہ دیکھے تاکہ وہ آنکھیں بند کر لے اور اسے اپنی ٹانگیں نظر نہ آئیں، اسے وہ بالکل بری لگنے لگی تھی. Oh God, he thought, what a strenuous career it is that I have chosen. اب دیکھیں وہ جو انڈسٹریلائزیشن کی بات ہوئی تھی کہ انسیکٹ، ٹھیک ہے، وہ سارا دن کام کر کر کے اب اپنے کام کے تھکاوٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا محنت انگیز کام ہے، کتنا ہیکٹک کام ہے جو اس نے چنا ہے. دیٹ آئی ہیو چوزن، جو میں نے چنا ہے. ٹریولنگ ڈے اینڈ ڈے آؤٹ، سارا دن سفر کرنا، ایک دن سے دوسرے دن سفر کرنا. ڈوئنگ بزنس لائک دس ٹیکس مچ مور ایفرٹ دین ڈوئنگ یور اون بزنس ایٹ ہوم، اس سے اچھا ہے کہ میں گھر پہ بزنس کر لوں، یہ تو اس سے بھی زیادہ مجھ سے ٹائم لے رہا ہے جتنا کوئی گھر کا بزنس کا ٹائم لیتا ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دیر واز اے کرس آف ٹریولنگ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر کی لعنت، کیونکہ سفر انسان کو تھکاتا ہے، اور جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا ہو. وریز اباؤٹ دا میکنگ ٹرین کنیکشن، اور اس سے بھی بڑی پریشانی کہ ٹرین کے کنیکشن بنانا. کیا مطلب؟ جب آپ نے لوکل کہیں جانا ہوتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ایک گاڑی آپ کو کہاں تک لے جائے گی، پھر دوسری کہاں تک لے جائے گی، پھر تیسری کہاں تک لے جائے گی، اس طرح کے کنیکشن. بیڈ اینڈ ارریگولر فوڈ، اور ظاہر سی بات ہے گھر کا کھانا آپ کو سفر میں بہت کم ہی ملتا ہے. ارریگولر فوڈ، اتنا غیر متوازن کھانا. کانٹیکٹ ود دا ڈفرینٹ پیپل، اور مختلف طرح کے مختلف لوگوں سے ملنا. آل دا ٹائم، سو دیٹ، سارا دن مختلف لوگوں سے ملنا. دیٹ یو کین نیور گیٹ ٹو نو اینی ور اور بیکم ویری فرینڈلی ود دیم، کہ ہر روز آپ نے نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، ان میں نہ تو کوئی آپ کا دوست بن سکتا ہے اور نہ کچھ. اٹ کین آل گو ٹو ہیل، بس یہ سارا کچھ بھاڑ میں جائے. ہی فیلٹ اے سلائٹ اچ اپ آن ہز بیلی، اور اسے اپنی معمولی سی اپنے پیٹ پہ خارش محسوس ہوئی. پشڈ ہمسیلف سلولی اپ آن ہز بیک، اور اس نے اپنے پیچھے مڑنے کی کوشش کی. ٹو ورڈ دا ہیڈ بورڈ سو دیٹ ہی کوڈ لفٹ ہز ہیڈ بیٹر، تاکہ وہ اپنا سر صحیح سے اٹھا سکے. فاؤنڈ ویئر ایچنگ واز، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پہ خارش ہو رہی ہے. اینڈ سا دیٹ، اور پھر اس نے دیکھا، دیٹ اٹ، اور پھر اس نے، تاکہ وہ دیکھے کہ کہاں پہ خارش ہو رہی ہے.
was covered with lot of little white spot, اور اس کا پیٹ جو تھا وہ سفید دھبوں سے بھرا ہوا تھا, which he couldn't know what to make of, اور جن کا اسے پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا کرنا ہے. And when he tried to feel the place with one of his legs, he drew it quickly, اور جب اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی اس جگہ پہ تو اس نے اپنی ایک ٹانگ سے کھجانے کی کوشش کی. he drew it quickly, پھر اس نے اسے جلدی سے واپس کھینچ لیا. because as soon as he touched it, جیسے ہی اس نے اسے چھوا, he was overcome by a cold shudder. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کیا ہوا کہ کولڈ شڈر سے کانپنا. ٹھیک ہے, جب سردی وغیرہ یا بخار وغیرہ سے انسان کانپ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کانپتے ہوئے وہ اس نے دور کھینچ لی. ہی سلڈ بیک انٹو ہز فارمر پوزیشن, اور دوبارہ اپنی وہ فارمر سابقہ یا پہلی پوزیشن میں آ گیا. گیٹنگ اپ ارلی آل دا ٹائم, ہر دن صبح جلدی اٹھنا. ہی تھاٹ, اس نے سوچا, اٹ میکس یو اسٹوپڈ, یہ آپ کو پاگل کر دیتا ہے. یو ہیو گاٹ ٹو گیٹ انف سلیپ, آپ کو اچھے طریقے سے سونا چاہیے, اچھے بھلے ٹائم کے لیے سونا چاہیے. ادر ٹریولنگ سیلز مین لیو اے لائف آف لگژری, باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑی شان و شوکت سے زندگی گزارتے ہیں. فار انسٹنس, مثلاً وین ایور آئی گو بیک ٹو دا گیسٹ ہاؤس ڈیورنگ دا مارننگ ٹو کاپی آؤٹ دا کانٹریکٹ, جب بھی میں کبھی گیسٹ ہاؤس پہ جاتا ہوں, مہمان خانے پہ جاتا ہوں کانٹریکٹ کی کاپی لینے کے لیے. دیز جینٹل مین آر آلویز اسٹل سٹنگ, اور وہ جو شریف آدمی ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ ان کی بات کر رہے ہیں اپنے باسز کی جن کا یہ کام کرتا ہے, کیونکہ انہی سے کانٹریکٹ وغیرہ کاپیاں وغیرہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ان کو آئیڈیالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو سکون میں ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. دے آر ایٹنگ دیئر بریک فاسٹ, اور وہ اپنے کھانے اور ناشتے وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں. آئی آٹ ٹو جسٹ ٹرائی دیٹ ود مائی باس, اور مجھے بھی ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے اپنے باس کے ساتھ. آئی وڈ گیٹ ککڈ آؤٹ آن دا اسپاٹ, اور مجھے نہیں تو اگر میں کوشش کروں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی تو وہ مجھے لات مار کے نکال دیں گے, مطلب جاب سے نکال دیں گے. بٹ ہو نوز, لیکن کون جانتا ہے, مے بی دیٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ فار می, ہو سکتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے بہت ہی اچھی ہوگی. کیا کہ جاب سے وہ مجھے نکال دیں تو یہ چیز میرے لیے بہت اچھی ہوگی. if I don't have my parents to think about if I didn't have my parents to think about, I would given in my notice a long time ago. اگر مجھے اپنے ماں باپ کی پرورش کا خیال نہیں ہوتا, اگر میرے ماں باپ میرے پاس نہ ہوتے, ان کے لیے مجھے نہ کمانا ہوتا, to have gone up to the boss and told him just what I think, تو میں اپنے باس کے پاس چلا جاتا اور اسے بتا دیتا جو بھی میں سوچتا ہوں, کہ میں جو جاب چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں جا کے ان کو بتا دیتا. tell him everything I would, let him know just what I feel, اور جا کر اسے بتا دیتا کہ میں کیا کیا محسوس کرتا ہوں اور میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں. he had fall right off his back desk, اور دوبارہ وہ پیچھے اپنے اسی باس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ he would fall right up, جب میں اسے جا کے بتاتا تو وہ اپنی ڈیسک پہ نیچے گر جاتا کہ سیمسا گریگر کیوں جاب چھوڑ کے جا رہا ہے. اینڈ اٹ از, اب دیکھیں یہ سارا آپ کو تخیل لگ رہا ہوگا, بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی پوائنٹ مس ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے کریں, آپ کو ہوپ فلی اچھے سے سمجھ آئے گی. اینڈ اٹ از اے فنی سارٹ آف بزنس ٹو بی سٹنگ اپ دیئر ایٹ یور ڈیسک, اور یہ کتنا مزاحیہ بات ہے, کتنا مذاق ہے کہ بس ڈیسک پہ سارا دن سیدھے بیٹھے رہنا بزنس کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے. ٹاکنگ ڈاؤن ایٹ یور سب آرڈینیٹ, اور اپنے ماتحت لوگوں سے باتیں کرنا فرام اپ دیئر, اس کرسی پہ بیٹھ کے. اسپیشلی وین یو ہیو ٹو گو رائٹ اپ کلوز بیکاز دا باس از ہارڈ آف ہیئرنگ, اور کہتا ہے خاص طور پہ اس کو بات کرنا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا باس تھوڑا کم سنتا ہے, اس کی ہیئرنگ کیپیسٹی کم ہے, اور اسے یہ بات زہر لگتی ہے کہ کہتے ہیں یہ چیز اور بھی زیادہ تھکاتی ہے کہ جب باس کے کان میں جا کے قریب سے بات کرنی ہو. ویل دیر از اسٹل سم ہوپ, لیکن پھر بھی ابھی کچھ امید باقی ہے. ونس آئی ہیو گاٹ دا منی ٹوگیدر ٹو پے مائی پیرنٹس ڈیٹ, ایک دفعہ جب میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں اپنے والدین کا قرض پورا کر سکوں گا. اس کے والد نے کوئی بینک وغیرہ سے یا کہیں سے کوئی لون لیا ہوا ہے. ٹو ہیم another 5 or 6 years I suppose, جس کے لیے ابھی مزید اسے اور 5-6 سال لگیں گے. I suppose, فرض کرتا ہے یہ, that's definitely what I will do, بالکل میں یہی کروں گا. ٹھیک ہے,
کہ جب میں اپنے پیرنٹس کا قرضہ پورا کر دوں گا 5-6 سال میں، اس کے بعد جو میرا مائنڈ سیٹ ہے میں ویسے ہی کروں گا، جاب چھوڑنی ہوگی، جو بھی کرنا ہوگا، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہی کروں گا. دیٹس وین آئی ول میک دا بگ چینج. وہی وہ وقت ہوگا جب میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آؤں گا. فرسٹ آل دو، اگرچہ آئی ہیو گاٹ ٹو گیٹ اپ، کہ مجھے اٹھنا ہوگا، مائی ٹرین لیوز ایٹ 5، کیونکہ میری جو ریل گاڑی ہے وہ 5 بجے نکلتی ہے. اینڈ ہی لکڈ اوور ایٹ دا الارم کلاک، اس کے بعد وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، ٹکنگ آن دا چیسٹ آف دا ڈراورز، جو کہ دراز کے سینے پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو دراز کے اوپر پڑی ہوئی ہے مطلب. گاڈ ان ہیون، اللہ کرے، وہ گاڈ، ہی تھاٹ، اس نے سوچا، اٹ واز 6:30. اب 6:30 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 6:30. پاسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، 6:30 کا مطلب ہے 6 کے بعد ہاف، آدھا گھنٹہ. اینڈ ہینڈز ور کوائٹلی موونگ فارورڈز، اور اس کے ہاتھ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. اٹ واز ایون لیٹر دین 6:30، کہ مزید یہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ دیر ہو چکی تھی. مور لائک کوارٹر ٹو 7، مور لائک کوارٹر ٹو 7، اس کا مطلب ہے 7 سے 15 منٹ کا رہنا، مطلب 6:45، 6:45 بجنے والے تھے. ہیڈ دا الارم کلاک ناٹ رنگ، اب جو اس نے الارم لگایا ہوا تھا ویسے ہی یہ خود کلامی کر رہا ہے کہ کیا جو میں نے الارم لگایا ہوا تھا یہ اس وقت گھڑی کی گھنٹی نہیں بجی ہوگی. ہی could see from the bed that it had been set for 4 o'clock as it should have been، کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو 4 بجے کا الارم سیٹ کیا تھا جیسے میں کیا کرتا تھا. it certainly must have rung، یقیناً یہ گھڑی بجی ہی ہوگی. yes but was it possible to quietly sleep through that furniture rattling noise، کہ کیا جو گھڑی ہے میری وہ فرنیچر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس نے اتنا شور بچایا ہوگا، اس کے کرکڑاہٹ کی آواز آئی ہوگی، پھر بھی میں سویا رہا. مطلب گھڑی نے رنگ بھی بجائی پھر بھی میں سویا رہا. ٹرو، یس، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا. ہی ہیڈ ناٹ سلیپٹ پیسفلی، وہ سکون سے نہیں سویا تھا. بٹ پروبیبلی، لیکن غالباً امکان ہے، آل دا مور ڈیپلی بیکاز آف دیٹ، اور صرف یہی وجہ ہے، بیکاز آف دیٹ، یہی وجہ تھی کیا کہ اس کے ساری یہ باتیں مائنڈ میں چل رہی تھیں. واٹ شوڈ ہی ڈو نو، اب اسے کیا کرنا چاہیے. دا نیکسٹ ٹرین وینٹ ایٹ سین، دا نیکسٹ ٹرین وینٹ ایٹ سین، تو دوسری بھی دیکھی جا سکتی ہے ٹرین. اگر میں گیا تو دوسری ٹرین بھی دیکھی جا سکتی ہے. اب خود سے یہ ہم کلام ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھ گیا تو دوسری ٹرین کے بارے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. if he were to catch that he would have to rush like mad and the collection of the sample was still not back. اب اسے لگا کہ یہ جلدی سے ہی دوسری گاڑی کے لیے نکلے، لیکن پھر اس نے دیکھا ابھی تو اس نے سیمپل ہی پیک نہیں کیے کپڑوں کے. اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ایٹ آل فیل پرٹیکولرلی فریش اینڈ لیولی، اور اس نے بالکل فریش اور تازگی محسوس نہیں کی خاص طور پر. اینڈ ایون ایف ہی ڈڈ کیچ دا ٹرین، اگر چاہے اس نے ٹرین پکڑ بھی لی، ہی وڈ ناٹ اوائڈ ہز باس اینگر ایز دا آفس اسسٹنٹ، اگرچہ وہ اب دوڑ بھی جائے، چلا بھی جائے، دوسری ٹرین پکڑ بھی لے، لیکن پھر بھی وہ اپنے باس کے غصے سے نہیں بچ پائے گا. وہ کہے گا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو. assistant would have been there to see the 5 o'clock train go. ٹھیک ہے، اور اس کا اسسٹنٹ بھی آیا ہوگا، اس نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 5 والی گاڑی گئی ہے. he would have put in his report about Griggers، اور اس کے اسسٹنٹ نے، اب وہ اسسٹنٹ کا بتا رہا ہے جو وہاں پہ حاضریاں وغیرہ لگاتا ہے، کہ وہ بھی آیا ہوگا، اس نے بھی دیکھا ہوگا کہ 5 والی گاڑی تو آئی ہے لیکن گریگر نہیں آیا. ٹھیک ہے، he would have put in his report about the Griggers not being there a long time ago، اور اس نے اسے جا کے رپورٹ کر کے بتا دیا ہوگا کہ گریگرز ناٹ بینگ دیئر، گریگر وہاں پہ کافی ٹائم سے نہیں تھا. دا آفس اسسٹنٹ واز باس مین، اور جو آفس تھا وہ کس کا بندہ تھا؟ وہ اسی کا بندہ تھا، اسپائن لیس، جس کی عقل ہی نہیں تھی، اینڈ ود نو انڈرسٹینڈنگ، اور وہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں تھا. واٹ اباؤٹ ایف ہی رپورٹڈ سک، کیا ہو جاتا اگر وہ کہہ دیتا کہ وہ بیمار ہے. اس نے بھی جا کے یہی بتایا کہ ٹرین تو گئی ہے لیکن گریگر نہیں آیا. But that would be extremely strange and suspicious, as in 15 years of service, Grieger had never once yet been ill.
ٹھیک ہے، اب پہلے یہ کہتا ہے کہ کیا ہو جاتا اس اسسٹنٹ کو، بجائے اس کے کہ وہ جا کے رپورٹ کرتا کہ اس نے ٹرین چھوڑ دی ہے وہ آیا نہیں، وہ جا کے کہہ دیتا کہ وہ بیمار ہے، اس نے کوئی رپورٹ کر دیا ہے نہیں، پھر خود سوچتا ہے کہ نہیں، یہ چیز تنگ کرتی، سسپیشیس، پھر شک میں ڈال دیتی، کیوں؟ کیونکہ یہ 15 سال سے جہاں پہ کام کر رہے ہیں، 15 سال سے اس نے کوئی چھٹی نہیں لی ہوتی، یہ بیمار ہوا ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ خود سے ہم کلام ہو کے کہتا ہے، اگر وہ بیچارہ کہہ بھی دیتا کہ میں بیمار ہوں، پھر بھی باس نہ مانتا، کیونکہ 15 سال میں تو میں بیمار ہوا ہی نہیں ہوں. His boss would certainly come round with the doctor from the medical insurance company. His boss would certainly come. تو اس کا باس بھی یقیناً آتا راؤنڈ ود دا ڈاکٹر فرام دا میڈیکل انشورنس کمپنی، کیونکہ جو کمپنی میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا انشورنس ہوتا ہے، ان کو کچھ ہو جائے تو کہتا ہے کہ باس بھی آ جاتا ڈاکٹر اور پوری ٹیم کو لے کے، کیونکہ ہمارا تو انشورنس ہوا ہوتا ہے. اکیوز ہز پیرنٹس، اور پھر اپنے اس کے پیرنٹس کو، اب گریگر کے اگر اس کا باس آ جاتا تو وہ اس کے پیرنٹس کو کیا الزام دیتا؟ ہیونگ اے لیزی سن، آپ کا بیٹا کتنا سست ہے، اینڈ ایکسیپٹ دا ڈاکٹرز ریکمنڈیشن، اور ڈاکٹر کی سفارش نسخہ وغیرہ، ناٹ ٹو میک اینی کلیم ایز دا ڈاکٹر بلیو دیٹ نو ون واز ایور ill بٹ دا many were work shy. اور کہتا ہے کتنا برا فیل ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر آتا، ڈاکٹر یہاں پہ آ کے بتاتا کہ یہ بیمار نہیں ہے، بس یہ کام سے دل چرا رہا ہے. ورک شائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے. اینڈ واٹس مور، اور اس سے زیادہ، وڈ ہی ہیو بین انٹائرلی رانگ ان دس کیس، کیا ہو جاتا اس سے زیادہ کیا ہو جاتا، واٹ ہی ہیو بین انٹائرلی، اگرچہ چاہے وہ پورا غلط ہو جاتا ہے ان دس کیس. تو کہتا ہے میں کیا ہو جاتا اگر ڈاکٹر بھی آ کے کہہ دیتا کہ میں سستی کر رہا ہوں، میں ویسے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا. گریگر ڈڈ ان فیکٹ، گریگر نے اصل میں یہی کیا، اپارٹ فرام ایکسیسو سلیپینس، کہ اس نے بہت زیادہ نیند کی، آفٹر سلیپنگ، اور سونے کے بعد، فار سو لانگ، اتنا لمبا وقت سونے کے بعد، فیل کمپلیٹلی ویل، اور اس کے بعد اس نے اچھا محسوس کیا، اینڈ ایون فیلٹ مچ ہنگریئر دین یوزول، اور اتنا زیادہ سونے کے بعد اس نے پھر بھوک بھی زیادہ لگی، پہلے جتنا لگتی تھی اسے، اس سے بھوک بھی زیادہ لگی. ہی واز اسٹل ہریڈلی تھنکنگ آل دس تھرو، اور ابھی بھی وہ عجلت سے جلدی سے وہی سارا کچھ سوچ رہا تھا کہ ٹرین جاؤں، دوسری لے لوں یا نہ لوں. unable to decide to get out of the bed، پھر بھی اسے یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ مجھے بیڈ سے باہر نکلنا چاہیے. when the clock struck 6:45، اور جب گھڑی نے 6:45 بجا دیے، there was a cautious knock at the door near his head، اور پھر دروازے پہ ایک دستک ہوئی. کاشس کا مطلب ہے احتیاط سے، محتاط طریقے سے. ڈور نیئر ہز ہیڈ، جو کہ اس کے سر کے قریب دروازہ تھا. گریگر، somebody called، it was his mother، کسی نے بلایا اسے اور یہ اس کی ماں تھی. it's 6:45، 6:45 ہو گئے ہیں بیٹا. did not you want to go somewhere، that gentle voice. گریگر was shocked and when he heard his own voice. ٹھیک ہے، تو جب اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا 6:45 ہو گئے ہیں، کیا تم نے باہر نہیں جانا؟ ٹھیک ہے، گریگر شاک ہو گیا اپنی وائس سن کے. گریگر واز شاکڈ وین ہی ہرڈ ہز اون وائس، جب اس نے اپنی آواز سنی. کیوں؟ کیونکہ وہ اب اس کی ٹرانسفارمیشن ہو چکی تھی، وہ ایک انسیکٹ میں بدل چکا تھا. آنسرنگ، اور اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسی آواز میں، کیونکہ آواز تو اس کی چینج ہو چکی تھی. اٹ کوڈ ہارڈلی بی ریکگنائزڈ، بہت مشکل سے ہی یہ آواز پہچانی جا سکتی تھی کہ کوئی انسان بات کر رہا ہے. ایز دا وائس ہیڈ بیفور، جیسے کہ اس کی آواز پہلے تھی، جیسے کہ اس کی آواز پہلے تھی، اب ویسی نہیں رہی. اب تو بمشکل یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ کسی انسان کی آواز ہے. ایز ایف فرام ڈیپ انسائڈ ہم، اور اس کے اندر سے ہی آواز یہ آئی. دیر واز اے پینفل اینڈ انکمفرٹیبل سویکنگ. سکویکنگ کس کو کہتے ہیں؟ چھینک وغیرہ کو کہتے ہیں. مکسڈ ان ود اٹ، اور ایسا جب وہ بولنے لگا تو چھینک سے، جیسے ہماری آواز کلیئر نہیں رہتی، کبھی کبھی ہم بول رہے ہوں چھینک آ جائے تو وہ آواز کلیئر نہیں رہتی. دا ورڈ could be made out of the first but then there was a sort of echo which made them unclear. کہ اس نے بولنے کی کوشش تو کی، کہ پہلے اس نے کیا کیا، اپنا گلا صاف کیا، sort of echo، پھر ایسے لگا کہ جیسے کوئی بس گونج رہی ہو. ٹھیک ہے. leaving the hearer unsure whether he had heard properly or not. ٹھیک ہے، کہ اس نے بولنے کی کوشش تو کی، بس پھر ایسا لگا کہ کوئی گونج ہے، کوئی کلیئر نہیں تھی. اور اس کے بعد ہیرر انشور،
اور کہتا ہے جس کو میں سنانا چاہتا تھا، مطلب ماں کی بات کر رہا ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس کو بھی انشور ہوگا کہ میں نے کیا بولا ہے. he had heard properly or not، پتہ نہیں اس نے بھی صحیح سے سنا ہے یا نہیں. گریگر had wanted to give a full answer and explain everything، گریگر نے ایک پورا مکمل اور تشریح کے ساتھ جواب دینا چاہا. but in the circumstances contented himself with the saying، لیکن پھر اس نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی. کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی چیز پہ گزارا کر لینا، تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جانا. کنٹینٹ کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس نے خود کو راضی کر لیا صرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایکسپلینیٹری جواب تو دینا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے تھوڑا سا یہ بولا، یس مدر، یس تھینک یو، ہاں اماں جی بہت شکریہ. آئی ایم گیٹنگ اپ ناؤ، اب میں اٹھ رہا ہوں. دا چینج ان گریگرز وائس پروبیبلی کوڈ ناٹ بی نوٹسڈ آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز میں جو تبدیلی آ چکی تھی وہ باہر تو نوٹ نہیں کی جا سکتی تھی. تھرو دا ووڈن ڈور، دروازے، لکڑی کے دروازے کے باہر سے. ایز ہز مدر واز سیٹسفائیڈ ود دس ایکسپلینیشن، کیونکہ اس کی جو ماں تھی وہ اس کی ایکسپلینیشن سے وہ بات مان چکی تھی. جب اس نے ماں کو کہہ دیا کہ ہاں میں بس اب اٹھنے لگا ہوں تو وہ یہ مان گئی. اینڈ شفلڈ اوے، شفلڈ اوے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے ترتیب چلنا. ود ہز ایکسپلینیشن اینڈ شفلڈ اوے، اور پھر اس نے بے ترتیب چلنا شروع کیا. بے ترتیبی اس کے دماغ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بیڈ سے تو وہ ابھی اٹھ نہیں پا رہا. بٹ دس شارٹ کنورسیشن میڈ دا ادر ممبر آف دا فیملی اویئر دیٹ دا گریگر، لیکن اس تھوڑی سی اس کی آواز نے فیملی کے باقی ممبر کو اس کنورسیشن سے پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے. اگینسٹ دیئر ایکسپیکٹیشن واز اسٹل ایٹ ہوم، کہ میں ان کی اگینسٹ دیئر ایکسپیکٹیشن، ان کی امیدوں کے مطابق، توقعات کے مطابق ابھی بھی گھر پر ہوں. اینڈ سون ہز فادر کیم ناکنگ ایٹ ون آف دا سائڈ ڈورز جینٹلی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا باپ بھی آ گیا، اس نے بھی سائڈ والا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کیونکہ یہ کمرے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا. تو سارے اس کے بارے میں کانشیس ہو رہے تھے، ٹینشن لے رہے تھے. اور اس کے باپ نے جینٹلی دروازہ کھڑایا، بٹ ود ہز فسٹ، اور اپنی مکی سے، فسٹ کہتے ہیں مٹھی کو یا مکے کو. گریگر، گریگر، اب یہ اس کے باپ نے پکارا. ہی کالڈ، اس نے کہا. واٹس رانگ، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اینڈ آفٹر اے شارٹ وائل ہی کالڈ، اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اس نے کہا. اگین ود دا وارمنگ ڈیپنیس ہز وائس، ٹھیک ہے، وارمنگ کا مطلب ہے لہجے میں تلخی لاتے ہوئے. وارم کا ویسے تو مطلب گرم ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لہجے میں تلخی لاتے ہوئے. گریگر، گریگر، ایٹ دا ادر سائڈ ڈور ہز سسٹر کیم پلینٹیولی، اور اس کی دوسرے دروازے سے اس کی سسٹر بھی آ گئی. گریگر، آر ناٹ یو ویل، کیا تم ٹھیک نہیں ہو؟ ڈو یو نیڈ اینی تھنگ، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ گریگر آنسرڈ ٹو بوتھ سائڈ، اور اس نے دونوں طرف، کیونکہ ایک سائڈ پہ باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ بہن دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. آئی ایم ریڈی، اور پھر یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیار ہوں. نو میکنگ این ایفرٹ ٹو ریموو آل دا اسٹرینجنیس فرام ہز وائس بائی اننسیٹنگ، اننسیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا. ویری کیئرفلی اینڈ پٹنگ لانگ پاز بٹوین ایچ. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں ریڈی ہوں، اور پھر یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی آواز کو کلیئر کرے کیونکہ یہ اب وہ انسان نہیں رہا. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے کہ میں ہر ایک لفظ کو اتنا کلیئر آواز سے بولوں کہ وہ ان کو بات سمجھ آ جائے. انڈیویجول ورڈ، لیکن اس کے لیے یہ کیا کر رہا ہے؟ لانگ پاز، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کو ایک لانگ پاز لینا پڑ رہا ہے. ہر ایک لفظ کے دوران یہ رک رک کے بات کر رہا ہے. ہز فادر وینٹ بیک ٹو ہز بریک فاسٹ، اور پھر اس کا باپ تو ناشتے کی طرف واپس چلا گیا. بٹ ہز سسٹر وسپرڈ، لیکن اس کی پھر بہن نے سرگوشی کی. گریگر اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو. آئی بیگ آف یو، میں تم سے یہ درخواست کرتی ہوں. گریگر ہاؤ ایور ہیڈ نو تھاٹ آف اوپننگ دا ڈور، لیکن گریگر نے ابھی بھی دروازہ کھولنے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا. اینڈ انسٹیڈ کنگریچولیٹڈ ہمسیلف، اور اس کی بجائے اس نے خود کو مبارکباد دی. فار ہز کاشیس ہیبٹ، کہ اپنی اس نے عادت برقرار رکھی کیونکہ یہ ضدی تھا. تو پھر اس نے خود کو مبارک دی، شکر ہے کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا. ایکوائرڈ فرام ہز ٹریولنگ، جو کہ اس نے اپنے ٹریولنگ سے سیکھی تھی. آف لاکنگ آل ڈور ایٹ نائٹ ایون وین ہی واز ایٹ ہوم، سفر میں جب یہ جا کے
کمرہ کرائے پہ لیتا تھا وہاں تو یہ لاک کر کے سو جاتا تھا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ کیا حالات ہیں. تو یہ وہی عادت اس نے اپنا رکھی تھی. گھر بھی وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا, کوئی بھی اس کو بلاتا رہتا تھا تو وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا. The first thing he wanted to do was to get up in the peace without being disturbed. سب سے پہلے اس نے جو کام کرنا چاہا وہ یہ تھا کہ وہ سکون سے اٹھے بلا خود کو تنگ کیے, بغیر تنگ کیے, ٹو گیٹ ڈریسڈ تاکہ وہ لباس پہن سکے, دا موسٹ آف آل ٹو ہیو ہیز بریک فاسٹ, اور سب سے زیادہ کہ وہ اپنا ناشتہ کر سکے. اونلی دین وڈ ہی کنسیڈر واٹ ٹو ڈو نیکسٹ, کہ ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ سوچے گا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے. As he was well aware that he would not bring his thoughts to any sensible conclusion. کیونکہ اب اسے پتہ تھا کیونکہ وہ اب کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا by laying in the بیڈ میں سوتے ہوئے کوئی صحیح فیصلہ وہ نہیں کر پائے گا. He remembered that he had often felt a slight pain in bed, perhaps caused by lying awkwardly. اور پھر اسے یہ فیل ہوا, اسے یاد آیا کہ اس کو ایک تھوڑا سا پین ہے, معمولی سا پین ہے, اور اس کی وجہ کیا تھی, awkwardly, صحیح طریقے سے نہ سونا, بے قیدگی سے سونا. But that had always turned out to be pure imagination, and wondered how his imaginings would slowly resolve themselves today. ٹھیک ہے, کیا تھا, but he had always turned out to be pure imagination. تو یہ ہمیشہ اس کے جو تخیل ہوتے تھے کہتے ہیں وہ خالص ہوتے تھے. اینڈ ہی ونڈرڈ ہاؤ امیجننگز, اور پھر اس نے سوچا کہ کس طرح سے میرے خیالات would slowly resolve themselves today, اور کس طرح سے اس کے وہ جو خیالات تھے, وہ خواب تھے, وہ سارے آج خود ختم ہو جائیں گے. کیوں ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی وہ اب فزیک نہیں رہی. He did not have the slightest doubt, اور اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا, that the change in his voice was nothing more than the first sign of the serious cold. اور بالکل اس کے بارے میں وہ شور تھا کہ اس کے آواز میں جو چینج ہے یہ کوئی سیریس کولڈ ہے, کوئی نزلہ وغیرہ, کوئی سردی لگ جانے کو. ٹھیک ہے, which was an occupational hazard فار ٹریولنگ سیلز مین, جو کہ ایک ہمارے پیشے میں سب لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ سیلز مین ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے, سفر کرنے کی وجہ سے. اٹ واز سمپل میٹر ٹو تھرو آف دا کورز, اور یہ بہت ہی ایک سادہ بات تھی, تھرو آف دا کورز, کہ کس طرح سے شاہ پر کور اتارنا, جو پیکنگ کے کور اتارنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, he only had to blow himself up a little and they fell off by themselves. اس نے صرف ان کو پھونک مارنی ہوتی تھی اور پھر یہ وہ خود دور جا کے گرتے تھے. ٹھیک ہے, شاپروں کی بات, جو چیز پیک ہوتی ہے اس کے شاپرز کی بات کر رہا ہے. But it became difficult after that, especially as he was so exceptionally broad. تو کہتا ہے کہ وہ پھونک سے ہی اڑا دیتا تھا, لیکن کبھی کبھی اسے مشکل ہوتی تھی. کیوں کہ ایکسیپشنل براڈ, کبھی کبھی شاپر اتنے بڑے آ جاتے یا اتنا بڑا کارٹن ہوتا تو اس کو وہ پھونک سے نہیں کھول سکتا تھا. He would have used his arms, اور اس نے اپنے ہاتھ استعمال کیے ہوتے, and his hands to push himself up, اور اس کے ہاتھ اسے اوپر کی طرف دھکیلتے, اٹھاتے. But instead of them, لیکن ان کی بجائے he only had all those little legs, لیکن اب اس کے ہاتھ نہیں رہے, اب اس کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں, continuously moving in different direction, اور جو کہ مسلسل ادھر ادھر کوشش کر رہی ہیں, and which he was moreover unable to control, اور جن کو وہ قابو بھی نہیں کر پا رہا تھا. جس طرح آپ دیکھیں انسیکٹ کی میں نے آپ کو مثال دی, اگر الٹا پڑا ہو تو وہ بس اپنی ٹانگیں ہلا رہا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کدھر جا رہی ہیں. If he wanted to bend one of them, اگر وہ کسی ایک ٹانگ کو موڑنا چاہتا تھا, then that was the first one that he would stretch itself out, کہ وہ کسی ایک کو بھی ہلاتا تو باہر نکل آتا. یہ بازوؤں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر بازو ہوتے تو وہ مضبوط ہوتے ہیں, لیکن یہ ٹانگیں جو ہیں انسیکٹ کی ٹانگیں مضبوط نہیں ہوتی. اینڈ ایف ہی فائنلی مینیج ٹو ڈو وٹ, اگر اس نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کیا کرنا ہے, وٹ ہی وانٹیڈ ود دیٹ لیگ, کہ اب وہ ان ٹانگوں کا کیا کر سکتا ہے. آل دا ادر سیمڈ, اور ایسا لگا, ٹو بی سیٹ فری, کہ وہ آزاد ہو جائے. اینڈ وڈ موو اباؤٹ پینفلی, کہ بس وہ اٹھے ان ٹانگوں کے ساتھ جو بھی ہو جائے, کہ بے شک درد ہی کیوں نہ ہو وہ چلے, کیونکہ ٹانگیں اس کے کام تو آ نہیں رہی تھیں. دس از سم تھنگ دیٹ کانٹ بی ڈن ان بیڈ, لیکن یہ چیز بستر پہ لیٹے ہوئے نہیں کی جا سکتی. گریگر سیڈ ہمسیلف,
اس نے خود سے یہ کہا سو ڈونٹ کیپ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ، لہٰذا یہ اپنی ٹانگیں ہلانا بند کرو، ٹانگیں بار بار مارنا وہ جو انسیکٹ کرتا ہے۔ دا فرسٹ تھنگ he wanted to do was get the lower part of his body out of the bed، سب سے پہلی جو چیز اس نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنی جسم کے نچلے حصے کو بیڈ سے باہر نکالے، بٹ ہی ہیڈ نیور سین دس لوور پارٹ، اور اس نے یہ اپنا جو نچلا حصہ تھا کبھی نہیں دیکھا تھا، اینڈ ہی کوڈ ناٹ امیجن، اور وہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، واٹ اٹ لک لائک، یہ کیسا لگتا ہے، اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ٹو ہارڈ ٹو موو، اور یہ اتنا سخت لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اب حرکت ہی نہیں کر سکتا، اٹ وینٹ سو سلولی، اور یہ اتنا آرام سے ہوا، اینڈ فائنلی، اور آخر کار، آلموسٹ ان دا فرینزی، فرینزی کس کو کہتے ہیں، ہلچل، آخر کار اس کے جسم کا حصہ ہلنے لگا، وین ہی کیئرلیسلی شوڈ کا مطلب ہوتا ہے پش، دھکیلنا، جب اس نے بس کچھ نہ دیکھتے ہوئے خود کو دھکیلا، فارورڈز ود آل دا فورس دیٹ ہی کوڈ گیدر، اور اتنا ہی زور اس نے لگایا جتنا وہ لگا سکتا تھا، ہی چوز دا رانگ ڈائریکشن، اور اس نے کیا کیا، ایک غلط ڈائریکشن چوز کر لی، ہٹ ہارڈ اگینسٹ دا لوور بیڈ پوسٹ، بیڈ پوسٹ کس کو کہتے ہیں، بستر کا سٹینڈ، اگینسٹ دا لوور بیڈ پوسٹ، اور وہ نیچے کی طرف، بیڈ پوسٹ کے نچلے حصے کی طرف، اینڈ لرنڈ، اور اس نے سیکھا، فرام دا برننگ پین فیلٹ دیٹ دا لوور پارٹ آف ہز باڈی مائٹ ویل، کہ اس طرح سے اس کو زیادہ درد تھا، بہت زیادہ، کہ اس کی جو لوور باڈی تھی وہی بہتر جان سکتی ہے، ایٹ دا پریزنٹ بی دا موسٹ سینسٹیو، کہ موجودہ لمحے میں وہ کیا تھا، بہت سینسٹیو تھا، اسے ہر بات بری لگ رہی تھی، سو دین ہی ٹرائیڈ ٹو گیٹ دا ٹاپ پارٹ آف ہز باڈی آؤٹ آف دا بیڈ فرسٹ، تو پہلے اس نے کیا کیا، پھر پہلے نیچے والا حصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اب اس نے کیا کہا ہے کہ بیٹ دا فرسٹ باڈی آؤٹ آف پارٹ آف ہز باڈی، ٹاپ پارٹ، کہ اب وہ اوپر والا حصہ پہلے باہر نکالے، کیئرفلی، احتیاط سے، ٹرننگ ہز ہیڈ ٹو دا سائڈ، اور اپنے سر کو ایک طرف موڑتے ہوئے، دس ہی مینیجڈ کوائٹ ایزیلی، اور یہ وہ آسانی سے کر سکتا تھا، اینڈ ڈسپائٹ اٹس بریتھ اینڈ اٹس، اور سانس کے باوجود، اینڈ اٹس weight, the bulk of his body eventually followed the slowly in the direction of the head، اور پھر اس کا وزن بھی زیادہ ہو چکا تھا، the bulk of his body، اس کے زیادہ وزن کی وجہ سے آخر کار اس نے کیا followed slowly in the direction، آہستہ آہستہ اس نے ایک سمت میں ہلنا شروع کیا، سر کی سمت میں، of the head، سر کی سمت میں، بٹ وین ہی ہیڈ ایٹ لاسٹ گاٹ ہز ہیڈ آؤٹ آف دا بیڈ، جب اس نے سر باہر نکال لیا، اینڈ انٹو دا فریش ایئر، اور تازہ ہوا میں، اٹ اکرڈ ٹو ہم، اسے ایسا لگا، دیٹ ہی لیٹ ہمسیلف فال، اٹ وڈ بی اے میریکل، اور کہ وہ خود کو گرا دے، اور اٹ وڈ بی اے میریکل، یہ ایک معجزہ یا کرامت ہوگی، اف ہز ہیڈ ور ناٹ انجرڈ، وہ خود کو گرا دے اور اسے چوٹ نہ لگے تو یہ اس کے لیے کرامت یا معجزہ ہوگی، سو ہی بیکیم افریڈ ٹو کیری آن پشنگ ہمسیلف فارورڈ ٹو دا سیم وے، تو لہٰذا اس نے خود کو آگے کی طرف دھکیلنے سے کیا افریڈ، تو اب دھکیلنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا، سی واز افریڈ، اب وہ خوف زدہ تھا کہ خود کو آگے سے دھکیلے کہ وہ گر نہ جائے، اینڈ ہی کوڈ ناٹ ناک ہمسیلف آؤٹ ناؤ ایٹ اینی پرائز، اور وہ اب کسی بھی قیمت پر خود کو وہاں سے باہر نہیں نکال سکتا، بیٹر ٹو اسٹے ان دا بیڈ، اچھا ہوگا کہ وہ بستر پر ہی رہے، دین لوز کانشیسنیس، بجائے اس کے کہ وہ اپنا دماغ کھو دے، اٹ ٹک جسٹ ایز مچ ایفرٹ ٹو گیٹ بیک، جیسے ہی اسے واپس آنے پہ وقت لگا، ٹو ویئر ہی ہیڈ بین ارلیئر، تھوڑا سا سر اٹھایا جیسے ہی تھا پھر پیچھے واپس آ گیا، ٹھیک ہے، بٹ وین ہی لے دیئر سائنگ، اور جب وہ آہیں بھر رہا تھا، اینڈ واز ونس مور واچنگ ہز لائک، پھر دوبارہ وہ اپنی ٹانگیں دیکھ رہا تھا، اینڈ دے اسٹرگلڈ اگینسٹ ایچ ادر دین ہارڈر دین بیفور، اور اس کی ٹانگیں اب پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کی طرف کوشش کر رہی تھی، اف دیٹ واز پاسبل، اگر ممکن ہوتا، ہی کوڈ تھنک آف نو وے آف برنگنگ پیس اینڈ آرڈر ٹو دس کیاس، اگر پاسبل ہوتا تو وہ خود کو اس سکون سے، اس بستر سے باہر نکالتا، بجائے اس کے کہ وہ اس کیاس میں رہتا، بے ترتیبی میں رہتا۔
He told himself once more that it was not possible for him to stay in the bed. दूसरी दफ़ा उसने खुद को बताया कि अब बेड पे रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है, एंड दैट मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू वुड बी, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा समझ वाली बात ये होगी कि मैं क्या करूं, टू बी गेट फ्री ऑफ इट इन वट एवर वे, कि मैं इससे आज़ादी हासिल करूं। ही could at whatever sacrifice, कि जो भी मुझे कुर्बान करना पड़े, इसके लिए जो भी करना पड़े कि मैं बेड से उठूं। एट द सेम टाइम, और फिर उसी वक्त, दो अगरचे, ही डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड हिमसेल्फ, फिर उसको ये खुद को याद कराना नहीं भूला, दैट द काम कंसिडरेशन, कि एक पुरसकून गौर व फिक्र, वाज मच बेटर दैन रशिंग टू डेस्परेट कंक्लूजन, बजाय इसके कि कोई बुरा फ़ैसला हो जाए। डेस्परेट का मतलब होता है मजबूर, बेकस, कि बजाय इसके कि मैं जल्दी से उठूं कि बुरा फ़ैसला कर दूं, इससे अच्छा है कि पहले सुकून से सोच लूं, फिर उसके बाद क्या करना है वो देखूं। At times like this, he would direct his eyes to windows and look, और इसी तरह इसी लम्हे उसने क्या किया, अपनी आंखें सीधा की विंडो की तरफ, एंड लुक एट द क्लियरली, और उसने क्लियर देखा, एज ही कुड, जैसे वो देख सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, इवन द अदर साइड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, कि दूसरी गली, जो तंग गली थी, उसकी दूसरी साइड भी वाज इन्वेलप्ड, जो भरी हुई थी, इन द मॉर्निंग फोग, कि सुबह की जो धुंध थी वो उससे भरी हुई थी गली, एंड द व्यू हैड लिटिल कॉन्फिडेंस, और जो उसका व्यू था उसमें क्या था, लिटिल कॉन्फिडेंस एंड चेयर टू ऑफर हिम, उसे ये माहौल पसंद आया, उसे खुशी का समा लगा। 7 o'clock, 7 बजे, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक अगेन, जब दोबारा घड़ी ने घंटी बजाई, 7 o'clock, एंड देयर इज़ स्टिल अ फोग लाइक दिस, 7 बज चुके हैं और अभी तक यहाँ पे इतना फोग है। एंड ही ले देयर क्वाइटली, और वो वहाँ चुपके से लेटा रहा खामोशी से, अ वाइल लॉन्गर, मज़ीद कुछ देर, ब्रीदिंग लाइटली, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता रहा, एज इफ ही परहैप्स एक्सपेक्टेड टू द टोटल स्टिलनेस, और जैसे कि उसने एक तवक्को कर रखी थी कि बिल्कुल वो सुकून में रहे, टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू देयर रियल एंड नेचुरल स्टेट, ताकि वो सुकून में रहे और ताकि बाकी सारी चीज़ें दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए। जो उसकी बॉडी में पेन वगैरह था, जो उसने उठने की कोशिश की, उसकी बात कर रहा है। बट देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने खुद से कहा, बिफोर इट स्ट्राइक्स क्वार्टर पास्ट 7, कि 7:15 से पहले, आई विल डेफिनेटली हैव टू हैव गॉट प्रॉपरली आउट ऑफ बेड, 7:15 से पहले मुझे बेड से बाहर निकलना होगा, एंड बाय देन समबडी विल हैव कम अराउंड फ्रॉम वर्क टू आस्क व्हाट हैपेंड टू मी एज वेल, और 7:15 तक अगर मैं ना निकला तो ऑफिस वाले भी कोई ना कोई किसी को भेज देंगे पूछने के लिए कि मैं काम पे क्यों नहीं गया। एज दे ओपन अप वर्क बिफोर 7 o'clock, जैसा कि वो 7 बजे से पहले अपना कारोबार शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं, जो भी है 7 बजे शुरू करते हैं। एंड सो ही सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ स्विंगिंग टू द इंटायर लेंथ ऑफ हिज बॉडी, और फिर उसने क्या किया, सेट हिमसेल्फ टू द टास्क, उसने खुद को ये कहा कि अब क्या करें, पूरी बॉडी को लहराते हुए, ठीक है, लेंथ ऑफ पूरी बॉडी को लहराते हुए, आउट ऑफ द बेड, बेड से निकलने की कोशिश करे, ऑल एट द सेम टाइम, यकदम, कि पूरी बॉडी को लहराते हुए अचानक से वो निकले, जैसे कोई जल्दी से उठता है। इफ़ ही सक्सीडेड, और वो ऐसा करने में अगर कामयाब हो गया, एंड फॉलिंग, ठीक है, अगर वो गिरने में कामयाब हो गया, आउट ऑफ बेड, कि वो बेड से निकले और गिरे, इन दिस वे, और इस तरह, एंड केप्ट हिज हेड रेज्ड, और वो अपना सर ऊंचा रखे, एज ही डिड, जैसा उसने किया, सो ही कुड प्रोबेबली अवॉइड द इंजरिंग इट, और इससे उसके सर पे चोट नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी खुद कलामी में बातें चल रही हैं। हिज बैक सीम टू बी क्वाइट हार्ड, और उसकी जो पीठ थी वो इतना सख्त हो चुकी थी, बिल्कुल सख्त हो चुकी थी, एंड प्रोबेबली नथिंग वुड हैपन टू इट फॉलिंग ऑन टू द कारपेट, और उसकी पीठ इतना सख्त हो चुकी थी कि अब वो अगर कारपेट पे गिर भी जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। हिज मेन कंसर्न वाज फॉर द लाउड नॉइज़, उसका जो मेन मुद्दा था वो था ज़्यादा शोर, ही वाज बाउंड टू मेक, जो उसने शोर करना था या मचाना था, एंड विच इवन थ्रो ऑल द डोर्स वुड प्रोबेबली रेज कंसर्न इफ़ इट नॉट अलार्म, कि मैं इतना ज़्यादा शोर मचाऊं कि सारे दरवाज़ों से बाहर आवाज़ जाए, जो कि अलार्म की आवाज़ शायद ना जा रही हो। बट इट वाज समथिंग दैट
had to be risked. لیکن یہ وہ چیز تھی جس کا خطرہ مول لیا جا سکتا تھا. when the Grigor was already sticking half way out of the bed, جبکہ گریگر ابھی بھی اس کا آدھا جسم بیڈ کے اوپر چپکا ہوا تھا. he knew method the new method was more of a. اب اس کے ذہن میں پھر سے کوئی نیا طریقہ آ گیا ہے. new method was more of a game. ٹھیک ہے, more of a game and effort. اور جب نیا جو طریقہ ہے وہ ایک جد و جہد, ایک محنت سے زیادہ ایک گیم ہوگا. all he had to do was rock back and forth. اب یہ جو نیا طریقہ اس کے مائنڈ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ راک بیک, آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہلنا. it occurred to him how simple everything would be. اور اسے یہ پتہ چلا کہ کتنا یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. would be if somebody came to help me. اگر کوئی میری ہیلپ کے لیے آ جائے. two strong people. دو مضبوط آدمی. he had his father and maid in mind. کہ اگر میرا ابا اور وہ ملازمہ نوکرانی آ جائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ دونوں مضبوط لوگ ہیں. would have been more than enough. یہ کافی سے بھی زیادہ ہوتے. they would only have to push their arms under the dome of his back. صرف انہوں نے اس کی پیٹھ کے گنبد کے پیچھے سے ہاتھ دینے تھے. peel him away from the bed. اور وہ اسے بیڈ سے فوراً دور کر دیتے. پیل کا مطلب ویسے چھیلنا ہوتا ہے, لیکن پیل ہم اوے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے دور کر دینا. bend down with the load. کہ وہ جھک جاتے. and then be patient. اور پھر صبر سے. and careful. اور احتیاط سے. as he swung over onto the floor. کہ جیسے وہ فلور پہ, سوئنگ کا مطلب ہوتا ہے جھولنا, کہ وہ جھول رہا ہو, کہ اسے وہاں سے اٹھاتے اور پھر اسے فرش پہ دے مارتے. where hopefully the little legs would find a use. کہ اس کی یہ چھوٹی ٹانگیں کسی نہ کسی کام آ جاتی ہیں. ویسے تو وہ ٹانگیں مار رہا ہے, سیدھا نہیں ہو رہا. کہتا ہے اگر وہ مجھے فرش پہ یا کارپیٹ پہ گرا دے تو وہاں میں ان ٹانگوں کو کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا, وہاں میں چل لیتا تھوڑا سا. should he really call for help though. کیا اسے واقعی ہیلپ کے لیے بلانا چاہیے کسی کو. even apart from the fact. بجائے اس کے, حالانکہ حقیقت یہ ہے that all the doors. کہ سارے دروازے were locked. کہ وہ سارے قفل ہیں, تالے بند ہیں, دروازے بند ہیں. despite all the difficulty he was in. اس کے باوجود اس مشکل میں جس میں وہ تھا, کہ جس مشکل میں وہ تھا اس کے باوجود he could not suppress a smile at this thought. کہ وہ اب خود کو ہنسنے سے نہیں روک سکا. ٹھیک ہے, وہ اپنی اسمائل یا مسکراہٹ دبا نہیں سکا. after a while he had already moved so far across. تو اسی دوران اس نے تھوڑا سا دور تک سوچ لیا. moved so far. کہ تھوڑا سا حرکت کر لی. that it would have been hard. کہ اس کے لیے مشکل ہوتا. for him. اس کے لیے. to keep his balance. کہ وہ کس طرح سے خود کو متوازن رکھے. if he rocked too hard. کہ اگر اس نے خود کو اتنا زور سے ہلایا. ٹھیک ہے, if he rocked too hard. This time was now 10 past 7. اور یہ اب ٹائم کیا ہو چکا تھا, 10 past 7. 7:10 ہو چکے تھے. and he would have to make a final decision very soon. اور اس نے بہت جلدی اپنا فیصلہ کرنا تھا. then there was a ring at the doorbell of the flat. اور پھر گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی. that will be someone from work. اب اس نے خود سے کہا کہ اب یہ کوئی کام سے ہی آیا ہوگا مجھے پوچھنے کے لیے. he said to himself. اس نے خود سے کہا. and froze very still. اور بالکل وہیں پہ منجمد رہا. although his little legs only became all the more lively as they danced around. اور اس کی بیچاری ٹانگیں, کمزور ٹانگیں وہی کر سکیں جیسے اس کی باڈی کے ارد گرد وہ ڈانس کر رہی ہوں. for a moment everything remained quiet. ایک لمحے کے لیے ہر چیز خاموش رہی. they are not opening the door. یہ دروازہ نہیں کھول رہے. گریگر said to himself. گریگر نے خود سے یہ کہا. caught in some nonsensical hope. nonsensical کا کیا مطلب ہوتا ہے, بے معنی. nonsensical hope. کہ ایک بے معنی امید. but then of course. پھر بلا شبہ. the maid's firm steps went to the door ever and opened as ever and opened it. firm کا مطلب ہوتا ہے پختہ. کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی دروازہ ناک ہوتا تھا, کھٹکھٹایا جاتا تھا,
تو وہی نوکرانی ہی جاتی تھی، تو فرم اس نے اس کے لیے یوز کیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح نوکرانی ہی دروازے کی طرف بڑھی، اس نے کھولا. گریگر اونلی نیڈیڈ ٹو ہیئر دا وزٹرز فرسٹ ورڈ آف گریٹنگ اینڈ ہی نیو ہو اٹ واز. اس نے صرف وہ پہلے الفاظ سننا چاہے جو سلام کے وقت وہ آنے والا بندہ کرے گا جس نے بیل بجائی ہے، تاکہ وہ پہچان جائے کہ وہ کون ہے. دا چیف کلرک ہمسیلف. اب یہ اس کی کمپنی کا چیف کلرک آیا ہوا تھا. وائی ڈڈ گریگر ہیو ٹو بی دا اونلی ون کنڈیمڈ ٹو ورک فار اے کمپنی. ٹھیک ہے، وائی ڈڈ گریگر ہیو ٹو بی دا اونلی ون، کہ صرف گریگر ہی ایسا کیوں ہے کہ جس کو برا بھلا کہا جائے کام کے لیے، ورک فار دا کمپنی، کمپنی کے کام کے لیے. ویئر دے امیڈیٹلی بیکیم ہائیلی سسپیشیس. ویئر دے امیڈیٹلی، جہاں پہ وہ فوراً بیکیم ہوئے ہائیلی سسپیشیس، اس کے بارے میں بہت زیادہ مشکوک ہوئے. ایٹ دا سلائٹسٹ شارٹ کمنگ، اس کی چھوٹی سی خامیوں پہ بھی، کوتاہیوں پہ بھی. ور آل دا امپلائیز، کیا سارے ملازمین. واز دیر ناٹ ون آف دیم، کیا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. لوٹس، اوباش. لوٹس کس کو کہتے ہیں؟ اوباش کو کہتے ہیں، یا لوفر وغیرہ کو. ہو واز فیتھ فل اینڈ ڈیووٹیڈ. who would go so mad with the pangs. Pangs کس کو کہتے ہیں؟ چبھن کو. of the conscience that he couldn't get out of bed if he didn't spend at least a couple of hours in the morning or on the company business. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ کہہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا، کوئی بھی اتنا مخلص نہیں تھا کہ جو کوئی لوفر سا بندہ کہ جو اتنا فیتھ فل ہوتا کہ وہ کمپنی کو جا کے بتاتا کہ اس کو یہ بات نہ چبھتی کہ اس میں کہ ہی کوڈنٹ گیٹ آف دا بیڈ، کہ وہ بیڈ سے باہر نہیں آ سکا، اس لیے وہ نہیں آیا. اسپینڈ ایٹ لیسٹ کپل آف آور، کہ وہ چند گھنٹے وہیں پہ رہا، اس نے گزارے. مارننگ آن اے کمپنی بزنس، کہ اس نے کمپنی کے بزنس پہ. کہ کوئی بھی ایسا ہمدرد نہیں تھا جو ان کو بتا دے کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم نے اسے رات کام زیادہ دیا تھا اس وجہ سے وہ ابھی ٹائم پر نہیں آیا، کچھ گھنٹے اسے زیادہ آرام کی ضرورت ہے. Was it really not enough to let one of the trainees make inquiries, assuming inquiries were even necessary. ٹھیک ہے، was it really not enough to let. اب وہی اپنے سارے کولیز کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں. was it really not enough to let one of the trainees، کہ کوئی بھی ٹرینی ایسا نہیں تھا make inquiries، جو وہاں پہ انکوائری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھ تاچھ، کہ پوچھ تاچھ کرتا. assuming inquiries were even necessary، میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ چاہے وہ پوچھ تاچھ بالکل ضروری ہی تھی. did the chief clerk have to come himself، کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا مجھ سے، کہ خود چیف کلرک ہی آ گیا. اگر کوئی ضروری بات تھی بھی، پہلے تو آتے ہی نہ، اگر آ چکے ہیں، اگر کوئی ضروری بات بھی تھی تو کوئی ٹرین ہی آ جاتا، چیف کلرک خود آ گیا. اینڈ ڈیڈ دے ہیو ٹو شو دا ہول innocent family that this was so suspicious that only the chief clerk could be trusted to have some wisdom to investigate it. تو کہتا ہے کہ اب یہ ساری اس کی فیملی کے سامنے یہ شو کرانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، میں اتنا کام چور ہوں کہ میں اتنا زیادہ یہ کوتاہیاں سستیاں کرتا رہتا ہوں کہ خود چیف کلرک خود آیا ہے مجھے دیکھنے کے لیے، میری فیملی کے سامنے میری رسوائی کروانا چاہتے ہیں. اینڈ مور بیکاز دیز تھاٹس ہیڈ میڈ ہم upset، اور اس سے زیادہ اس کے اس خیالات نے ان کو پریشان کر دیا تھا. دین تھرو اینی پراپر ڈیسیجن، کے بغیر کسی مناسب فیصلے کے. ہی سوینگ himself with all his force out of the bed، اور اس نے پوری کوشش کی خود کو بیڈ سے باہر نکالنے کی. دیر واز اے لاؤڈ تھمپ. تھمپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک زور کا جھٹکا. ٹھیک ہے، اٹ واز اے لاؤڈ تھمپ، یہ ایک زور کا جھٹکا تھا. بٹ اٹ وازنٹ ریئلی، لیکن یہ حقیقت میں ویسا نہیں تھا. اے لاؤڈ نوائز، اس میں وہ زوردار شور نہیں تھا. his fall was softened a little by carpet. his fall was، اس کے گرنے کی آواز تھوڑی سی نرمی سے. a little by the carpet، کارپیٹ پر گرنے سے تھوڑی سی نرم ہوئی. and the Grieger's back was also more elastic than he had thought، اور اس کی جو پیٹھ تھی وہ بھی اس سے زیادہ نرم تھی جتنا وہ سوچ رہا تھا. یہ سوچ رہا تھا کہ میری پیٹھ بہت سخت ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی نرم تھی. which made the sound muffled and not too noticeable، اور جس نے اس کی آواز کو بالکل، جب کوئی سخت چیز گرتی ہے نا فرش پہ تو اس کی آواز بہت زیادہ آتی ہے. کہتا ہے کہ اب میری پیٹھ بھی اتنا زیادہ سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ مفلڈ اینڈ ناٹ ٹو نوٹیسیبل، وہ نرمی کی وجہ سے، نرم چیز جب گرتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، تو کہتے ہیں اس وجہ سے آواز نہیں آئی.
he had not held his head carefully enough, उसने अपना सर ज़्यादा एहतियात से नहीं उठाया था, though and hit it as he fell, और उसने उसे मारा जैसे ही वो गिरा, annoyed in the pain, दर्द की अजियत से, he turned it into the rubbed, उसने मोड़ा और उसे रब करना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया, it against the carpet, और कारपेट के साथ, कालीन के साथ उसने अपना सर मारना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया. some things fallen down in there, कि कोई चीज़ जैसे वहाँ गिरी हो, सेट द चीफ क्लर्क इन द रूम ऑन द लेफ्ट साइड पे चीफ क्लर्क ने कहा कि उसके रूम में आवाज़ आई है जैसे कोई चीज़ गिरी हो. ग्रीगर ट्राइड टू इमेजिन वेदर समथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट हैड हैपेंड, अब वो ख्याल कर रहा है कि ऐसी जो चीज़ वाक़ हुई है टू हिम टुडे, जो उसके साथ हुआ है, कुड एवर हैपन टू द चीफ क्लर्क टू, कि मेरे साथ जो हुआ है कि मैं अपने बेड से नहीं उठ पा रहा, ये सारा कि मैं इंसेक्ट बन चुका हूँ, तो क्या ये भी कभी चीफ क्लर्क के साथ भी हो सकती है. यू हैड टू कंसीड, कंसीड का मतलब होता है मान लेना. यू हैड टू कंसीड, तुम्हें मानना होगा ये, इट वाज पॉसिबल कि ये मुमकिन है कि उसके साथ भी हो सकता है ऐसा. बट एज इफ इन द ग्रफ, ग्रफ किसको बोलते हैं, दृष्ट को बोलते हैं या रफ झटके को बोलते हैं, ठीक है, हार्श सख्त को. बट एज एन ग्रफ रिप्लाई, के एक रूखे जवाब के साथ, टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल के रूखे जवाब के साथ, द चीफ क्लर्क फर्म फुट स्टेप इन द हाईली पॉलिश्ड बूट, के उसके जो बूट थे, जो अच्छी तरह पॉलिश किए हुए जूतों के साथ थे उसके पाँव, could now be heard in adjoining room, कि वो अब इस तरह महसूस होते थे कि वो दरवाज़े के बिल्कुल करीब आ गया है. एडजॉइनिंग का मतलब होता है करीब, मुत्तसिल, जुड़ा हुआ. फ्राम द रूम ऑन हिज राइट, उसके राइट साइड पे, ग्रीगर सिस्टर विस्पर्ड, उसकी बहन ने सरगोशी की, टू हिम, लेट हिम नो, उसे बताने के लिए, ग्रीगर द चीफ क्लर्क इज़ हियर, कि चीफ क्लर्क आ चुका है. येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, सेड ग्रीगर, तो उसने बताया, टू हिमसेल्फ, उसने खुद को ये बताया कि हाँ मुझे पता है कि वो आ चुका है. बट विदाउट डेयरिंग टू रेज हिज वॉइस लाउड, लेकिन अपनी आवाज़ को बढ़ाने की जुर्रत किए बगैर, इनफ फॉर ए सिस्टर टू हेयर हिम, कि उसने अपनी आवाज़ ज़्यादा नहीं बढ़ाई, थोड़ी सी, कि बस उसकी सिस्टर उसे सुन सके और चीफ क्लर्क तक उसकी आवाज़ ना जाए. ग्रीगर सेड हिज फादर नाउ फ्रॉम द रूम टू हिज लेफ्ट, और उसने अपने बाएं तरफ से ये बाप को कहा, द चीफ क्लर्क हैज़ कम, अब उसके बाप उसे कह रहा है कि चीफ क्लर्क आ गया है, हैज़ राउंड एंड ही वांट्स टू नो व्हाई यू डिडंट लीव ऑन द अर्ली ट्रेन, कि तुम सुबह वाली ट्रेन पे रवाना क्यों नहीं हुए काम के लिए. वी डोंट नो व्हाट टू से हिम, अब हम नहीं जानते कि उसे क्या कहना है. अब उसे बाप ने भी दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है कि तुम्हारा चीफ क्लर्क आ गया है, उसे बताओ कि सुबह वाली ट्रेन में तुम क्यों रवाना नहीं हुए. हमें नहीं पता कि उसे क्या बताना है. एंड एनी वे ही वांट्स टू स्पीक यू पर्सनली, और हाँ वो तुमसे ज़ाती तौर पे बात भी करना चाहता है. सो प्लीज़ ओपन अप दिस डोर, बराए मेहरबानी ये दरवाज़ा खोलो. आई एम श्योर ही विल बी गुड इनफ टू फॉरगिव यू द अनटाइडीनेस ऑफ योर रूम, और मुझे पता है कि वो इतना अच्छा होगा कि तुम्हारे कमरे की अनटाइडनेस, बेतरतीबी, मतलब जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, तो जो तुम कमरे की सफाई नहीं करते वो उसको देख के तुम्हें माफ़ कर देगा. देन द चीफ क्लर्क कॉल्ड गुड मॉर्निंग, फिर चीफ क्लर्क ने कहा कि सुबह का सलाम, मिस्टर सैमसा, उसके बाप से उसने बात की. ही इज़ेंट वेल, अभी ही इज़ेंट वेल, सेड हिज मदर, और उसकी माँ कहने लगी कि वो ठीक नहीं है. टू द चीफ क्लर्क, और उसकी माँ ने, उसने उसके अब्बे को सलाम किया, गुड मॉर्निंग, और उसकी माँ ने कहा कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, बजाय इसके कि उसका बाप जवाब देता. वाइल हिज फादर कंटिन्यू टू स्पीक थ्रू द डोर, उसके बाप ने दरवाजे से ये बात जारी रखी, ही इज़ंट वेल, प्लीज़ बिलीव मी, अब उसकी माँ कह रही है कि वो ठीक नहीं है, बराए मेहरबानी मेरा इतबार करें. वाई एल्स वुड ग्रीगर हैव मिस्ड द ट्रेन, बाकी क्या वजह हो सकती है कि वो ट्रेन मिस कर देता. द लैड ओनली एवर थिंक्स, लैड कहते हैं लड़के को, द लैड ओनली एवर थिंक्स अबाउट द बिजनेस, हालांकि लड़का हमेशा अपने बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता है जहाँ पे वो काम करता है. कोई वजह होगी कि उसने ट्रेन पे जाने के लिए कोई कोताही नहीं की, कोई वजह होगी. इट नियरली मेक्स मी अक्रॉस द वे दैट ही नेवर गोज़ आउट इन द इवनिंग, ठीक है, कि वो तो शाम को बाहर भी नहीं जाता, बस उसे बिज़नेस का ख्याल होता है. ही हैज़ बीन इन द टाउन फॉर अ वीक,
ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ وہ گاؤں میں ہے ناؤ بٹ اسٹیڈ ہوم ایوری ایوننگ، ہر شام کو وہ گھر پر ہی ہوتا ہے. ہی سٹس ود اس ان دا کچن، وہ کچن میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. جسٹ ریڈ دا نیوز پیپر، جسٹ ریڈ دا پیپر اور اسٹڈیز دا ٹرین ٹائم ٹیبل، یا تو وہ پیپر پڑھتا ہے یا پھر وہ ٹائم ٹیبل دیکھتا رہتا ہے کہ کون سی ٹرین کہاں سے نکلے گی اور میں نے کب کہاں جانا ہے. His idea of relaxation is working with his fretsaw. His idea of relaxation، fretsaw کہتے ہیں کاٹنے کی مشین کو جو آرا وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. His idea of relaxation is working with his fretsaw، کہ اب اس کا جو وہ آئیڈیا خیال تھا کہ وہ سکون کرنے کا کہ میں کچھ کر لوں، فریٹسا اب وہ کاٹنے کی مشین کی طرح کام کر رہا ہے، مطلب اچھے سے کام کر رہا ہے. اس نے ریسٹ کر لیا، یہ اچھا ہو گیا. ہی ہیز میڈ اے لٹل فریم فار انسٹنس دا اونلی ٹک، اب اس نے چھوٹا سا فریم بنایا فار انسٹنس مثال کے طور پر. اٹ اونلی ٹک ہیم 2 or 3 ایوننگ، اسے 3 سے 4 شامیں لگیں. یو ول بی امیزڈ ہاؤ نائس اٹ از، کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا اچھے سے اس نے یہ کیا. اٹ از ہینگنگ اپ ان ہز روم، کہ جو اس کے گھر میں وہ چیز لٹکی ہوئی ہے دیوار پر. ہینگنگ اپ ان ہز روم، کہ کمرے میں لٹکی ہوئی ہے. یو ول سی اٹ ایز سون ایز گریگر اوپنز دا ڈور، اور تم یہ دیکھ لو گے جیسے ہی وہ اپنا دروازہ کھولتا ہے. اینی وے آئی ایم گلیڈ یو آر ہیئر، پھر بھی میں خوش ہوں کہ آپ یہاں آ گئے ہیں. We wouldn't have been able to get Grigor to open the door by ourselves، ہم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم گریگر سے اس کا دروازہ کھلواتے. He is so stubborn، وہ اتنا ضدی ہے. And I am sure he is not well، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. He said this morning that he is، اور اس نے صبح کہا کہ he is، کہ مطلب وہ unwell ہے، کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. But he isn't، لیکن وہ نہیں ہے. صبح اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ہے نہیں ٹھیک. I will be there in a moment، ایک لمحے میں یہاں ہوں گا. said Grigor slowly، گریگر نے آہستہ سے کہا. and thoughtfully، اور یہ خیال کرتے ہوئے. but without moving so that he would not miss any word of the conversation، اور اتنا آرام سے اس نے ہلنے کی کوشش کی کہ شور نہ ہو، وہ ان کے ہر لفظ سن لے، کہ اس کا چیف کلرک اور ماں باپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سن لے. well I can't think of any other way of explaining it، اور مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ میں کیسے ایکسپلین کروں، اس بات کی وضاحت کروں. مسز سمسا said to the chief clerk، مسز سمسا نے یہ چیف کلرک سے کہا. I hope it is nothing، اٹس نتھنگ سیریس، یہ کوئی زیادہ سنجیدہ بات نہیں ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ، لیکن اس کے برعکس. آئی مسٹ سے، مجھے یہ کہنا چاہیے دیٹ ایف وی پیپل ان کامرس ایور بیکمنگ سلائٹلی انویل دین، کہ کبھی بھی ہم بزنس میں جب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی، خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے، ایز یو لائک، جیسے آپ کو پتہ ہے. وی سمپلی ہیو ٹو اوور کم اٹ، ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. اوور کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس پہ غالب آنا ہوتا ہے. اٹ بیکاز آف دا بزنس کنسیڈریشن، کیونکہ ہمارا دماغ بزنس کنسیڈریشن اپنے کاروبار کو تجارت سمجھتے ہوئے. کین دا چیف کلرک کم ان ٹو سی یو ناؤ دین، تو کیا اب وہ آ سکتا ہے تمہارے کمرے کے اندر؟ یہ اس سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا وہ اب اندر آ سکتا ہے. آسکڈ ہز فادر امپیشنٹلی، اس کے باپ نے بے صبری سے پوچھا. ناکنگ دا ڈور اگین، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے. نو سیڈ گریگر، گریگر نے کہا نہیں. ان دا روم آن ہز رائٹ دیئر فالوڈ اے پینفل سائلنس، اب اس کے کمرے سے ایک چبھنے والی دردناک خاموشی آ رہی تھی کہ وہ بات نہیں کر سکا تھا. ان دا روم آن ہز لیفٹ ہز سسٹر بیگین ٹو کرائی، اور لیفٹ سائڈ پہ اس کی سسٹر نے بھی دوبارہ چیخنے کی کوشش کی. سو وائی ڈیڈ ہز سسٹر ناٹ گو اینڈ جوائن دا ادر، سو وائی ڈیڈ ہز سسٹر ناٹ گو اینڈ جوائن دا ادر. تو اب یہ خود سے کہہ رہا ہے کہ کیا اس کی بہن یہ ایک دوسرے دروازے سے کیوں آواز دے رہی ہے، یہ ادھر کیوں نہیں جاتی جہاں پہ وہ آیا ہوا ہے، اماں ابا، اور جہاں پہ چیف کلرک آیا ہوا ہے. She had probably only just got up and had not even begun to get dressed. She had probably only just got up، اب یہ خود کو کہہ رہا ہے کہ بس شاید وہ ابھی تک اٹھی ہوگی، اس نے صحیح سے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، اس وجہ سے وہ مجھے آہستہ آہستہ بلا رہی ہے اور باہر ان کے پاس نہیں جا رہی. اینڈ وائی واز شی کرائنگ، اور وہ یہ کیوں چلا رہی ہے. واز اٹ بیکاز ہی ہیڈ ناٹ گاٹ اپ، کیا یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں اٹھا نہیں ہوں.
and had not let the chief clerk in, اور اس وجہ سے چلا رہی ہے کہ میں نے چیف کلرک کو اندر نہیں آنے دیا، دروازہ نہیں کھولا ابھی تک، بیکاز ہی واز ان ڈینجر آف لوزنگ ہز جاب، کیونکہ وہ اس خطرے میں تھا کہ اس کی اب وہ نوکری چلی جائے گی. اینڈ اف دیٹ ہیپنڈ ہز باس وڈ once more pursue their parents with the same demands as before. اور اگر ایسا ہوا تو پرسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعاقب کرنا. اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا چیف کلرک ویسے ہی اس کا تعاقب کرے گا اور ویسی ہی ڈیمانڈز کرے گا جیسے اس نے پہلے کی ہیں. ٹھیک ہے. دیر واز نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ تھنگز لائک دیٹ یٹ. یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو پریشانی سمجھا جائے. گریگر واز اسٹل ہیئر، وہ ابھی بھی یہیں تھا. اینڈ ہیڈ ناٹ سلائٹسٹ انٹینشن آف ابینڈنگ ہز فیملی، اور ذرا سی بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اپنی فیملی کو، خاندان کو چھوڑے. فار دا ٹائم بینگ، کچھ ٹائم کے لیے ہی جسٹ لے دیئر آن دا کارپیٹ، وہ کارپیٹ پہ رہا. اینڈ نو ون ہو نیو دا کنڈیشن ہی واز ان وڈ سیریسلی ہیو ایکسپیکٹڈ ٹو ہیم لیٹ دا چیف کلرک ان. اور کوئی بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کتنا بری پوزیشن میں ہے کہ کس وجہ سے وہ چیف کلرک کو اندر نہیں آنے دے رہا. اٹ واز اونلی اے مائنر ڈسکرٹسی، یہ ایک معمولی سی بے ادبی ہوگی. کیونکہ دیکھیں آپ گھر میں مہمان آیا ہوا اور دروازہ نہ کھلے تو یہ مائنر سی ڈسکرٹسی ہے. اینڈ اے سوٹیبل ایکسکیوز، اور یہ ایک مناسب بہانہ بھی ہے. could easily be found for after on، کہ جس کو آسانی سے دوبارہ بتایا جا سکتا ہے. اٹ واز ناٹ سم تھنگ فار وچ گریگر couldn't be sacked on the spot، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ میں بیمار تھا، کہتا ہے جس کے لیے سیک، کہ اسے نوکری سے برطرف کر دیا جائے، نکال دیا جائے. ٹھیک ہے. کہتا ہے میں دروازہ ہی نہیں کھول رہا ہوں. یہ تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، لیکن یہ جب میں جا کے ان کو بتاؤں گا کہ میری یہ حالت تھی تو پھر یہ میرے ساتھ تھوڑا سا رحم دلی سے پیش آئیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ میں پوزیشن میں ہی نہیں تھا دروازہ کھولنے کی. ٹھیک ہے. And it seemed to Grieger much more sensible to leave him now in peace instead of disturbing him with the talking at him and carving. ٹھیک ہے. تو گریگر مچ مور سینسیبل، اب اسے یہ زیادہ بات سمجھ بوجھ والی لگی ٹو لیو ہم ناؤ، کہ اسے جانا چاہیے ان پیس انسٹیڈ آف ڈسٹربنگ ہیم، کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے اس طرح تنگ کرتا رہے. چیف کلرک کی بات کر رہا ہے. اب اسے چلے جانا چاہیے، میں جب دروازہ نہیں کھول رہا تو مجھے ریسٹ کرنے دے. ود ٹاکنگ ہیم اینڈ کارونگ بٹ دا ادرس ڈیڈنٹ نو، لیکن دوسروں کو نہیں پتا واٹ واز ہیپننگ، کہ اندر ہو کیا رہا ہے. دے ور ورڈ، وہ پریشان تھے. دیٹ وڈ ایکسکیوز دیئر بیہیویئر، کہ وہ اس کے اس بیہیویئر پہ معافی مانگیں چیف کلرک سے. وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا. The chief clerk now raised his voice، اب چیف کلرک نے بھی اپنی آواز اونچی کر لی. مسٹر سیمسا، he called to him، اس نے اسے بلایا. what is wrong، کیا مسئلہ ہے. you barricade yourself in your room، آپ نے اپنے آپ کو اپنے روم میں روکا ہوا ہے. give us no more than yes or no، صرف ہمیں ہاں یا نہ میں جواب دو. for an answer، ایک جواب کے لیے. you are causing serious and unnecessary concern to your parents، اور تم بلا وجہ اپنے والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہو. اینڈ یو فیل اینڈ آئی مینشن، اور میں بتاتا ہوں کہ تم ایک ناکام انسان ہو. آئی مینشن دس جسٹ بائی دا وے، اور میں یہ بتاتا چلوں. یو فیل ٹو کیری آؤٹ یور بزنس ڈیوٹیز، تم اس میں ناکام ہو چکے ہو جو بزنس میں، تجارت میں تمہارا کام، جو تمہارا فرض تھا. ان اے وے دیٹ از کوائٹ انہرڈ آف، اور اتنا برے طریقے سے تم ناکام ہو چکے ہو جس کو میں بتا بھی نہیں سکتا، جس کو پہلے کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. آئی ایم اسپیکنگ ہیئر آن دا بہاف آف یور پیرنٹس، میں آپ کے والدین کے بہاف پہ بول رہا ہوں. اینڈ آف یور امپلائر، اور تمہارا آقا ہونے کے، مطلب تمہارا باس ہونے کے ناطے. آئی ریئلی مسٹ ریکویسٹ اے کلیئر اینڈ امیڈیٹ ایکسپلینیشن، مجھے فوراً ایک ایکسپلینیشن چاہیے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وضاحت چاہیے. آئی ایم اسٹونشڈ، میں حیران ہوں. کوائٹ اسٹونشڈ، بہت زیادہ حیران ہوں. آئی تھاٹ آئی نیو یو ایز اے کام اینڈ سینسیبل پرسن، میں یہ سوچتا تھا کہ تم ایک سمجھدار اور پرسکون انسان ہو. اینڈ ناؤ یو سڈنلی سیم ٹو بی شوئنگ آف ود اے پیکولیئر ومز، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی خواہشات پر قابو نہ پانے والے انسان ہو. ٹھیک ہے.
ومس کا مطلب ہوتا ہے موڈ سوئنگس، خواہشات بھی اس کو بولتے ہیں کہ تم اب ایسے انسان ہو جو اپنے موڈز پہ قابو نہیں پا رہا۔ دس مارننگ، اس صبح، یور امپلائر ڈیڈ سجیسٹ اے پاسبل ریزن فار یور فیلئر ٹو اپیئر، کہ تمہارا باس ادھر آیا ہوا ہے جو تمہارے ناکام ہونے کی ایک یہ وجہ بتا سکتا ہے کہ تم اتنا سست ہو۔ اٹس ٹرو، ہاں یہ سچ ہے۔ اٹ ہیڈ ٹو ڈو ود دا منی دیٹ واز ریسنٹلی انٹرسٹڈ یو، اٹ ہیڈ ٹو ڈو ود دا منی، ٹھیک ہے، ان نے کوئی پیسے وغیرہ اس کو دیے تھے جو اس نے کہیں پہنچانے تھے یا جو بھی کرنا تھا، کہتا ہے اس کی وجہ سے میں آیا ہوں کہ جو تمہیں تھمائے گئے تھے، بٹ آئی کیم نیئر، اور میں آیا، گیونگ ہم مائی ورڈ آف آنر، کہ میں یہ اپنے سخت الفاظ بول رہا ہوں، ورڈ آف آنر، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دیٹ دیٹ could not be the right explanation، کہ جو کہ ایک اچھی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، وضاحت نہیں ہوگی، بٹ ناؤ دیٹ آئی سی یور incomprehensible stubbornness I no longer fear any wish whatsoever to intercede on your behalf، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ ایسی نہ سمجھی میں جو تم ضد کر رہے ہو نا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آئی لانگر فیل وش ٹو ورڈس، اب جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو جائے، میں اس میں انٹرسیڈ نہیں کروں گا۔ انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے درمیانی بندہ، ٹھیک ہے، آن یور بہاف، کہ تمہارے بہاف پہ میں کمپنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اینڈ نار از یور پوزیشن آل دیٹ سیکیور، اور نہ ہی اب تمہاری وہ جاب جو تم کرتے ہو وہ محفوظ ہے یا سیکیور ہے۔ I had originally intended to say all this to you in private، میرا خیال یہ تھا کہ میں یہ ساری چیزیں تمہیں اکیلے میں کروں گا، but since you caused me to waste my time، لیکن یہاں پہ آ کے تم نے میرا وقت ضائع کیا ہے، for no good reason، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، I don't see why your parents should not also learn of it، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے باپ بھی، والدین بھی اس سے نہ سیکھیں، کہ تم نے فضول میں ہمارا وقت ضائع کیا ہے، اور یہ تمہارے والدین کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ Your turnover has been very unsatisfactory of late، کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، کہ unsatisfactory کا مطلب ہے غیر مطمئنہ، ٹرن اوور کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیلی کی بکری یا منافع ہوتا ہے، کہ جو تمہاری ڈیلی کی سیل ہوتی ہے وہ بڑی غیر مطمئن ہے۔ I grant you that it is not the time of the year to do especially good business، اور میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سال کے ایسے مہینے چل رہے ہیں جن مہینوں میں بزنس اچھا نہیں ہوتا، وہ ریکگنائز دیٹ، ہم یہ جانتے ہیں، بٹ دیر سمپلی از نو ٹائم فار ایئر ٹو ڈو نو بزنس ایٹ آل، لیکن سال میں ایسا کوئی بھی وقت نہیں آتا کہ جس میں انسان کام ہی کرنا چھوڑ دے۔ مسٹر سیمسا، وی کین ناٹ الاؤ دیئر ٹو بی، ٹھیک ہے، مسٹر سیمسا کیا کہہ رہا ہے کہ وی کین ناٹ الاؤ، ہم یہ اجازت نہیں دیں گے، ٹو بی بٹ سر، کہ یہ یہاں پہ رہے، لیکن کارڈ گریگر نے کہا beside himself and forgetting all else in the excitement، اور جوش و جذبے میں اس نے سارا کچھ بھول کے اندر سے آواز دی، I will open up immediately، میں فوراً سے کھولتا ہوں، just a moment، ایک لمحہ صبر کریں، I am slightly unwell، میں تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، an attack of dizziness، مجھے تھوڑا سا چکر آ رہے ہیں، I haven't been able to get up، میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، I am still، میں ابھی تک in bed، بیڈ میں ہوں، I am quite fresh against now، اور میں اب بالکل تازہ تر و تازہ فیل کر رہا ہوں، دو اگرچہ I am just getting out of bed، کہ میں بیڈ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، just a moment، صرف ایک لمحہ، as easy as I would thought، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا مجھے لگ رہا تھا، I am quite all right now، اب میں کافی بہتر ہوں، دو اگرچہ اٹ از شاکنگ، تو یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے، بی پیشنٹ، اٹس ناٹ کوائٹ ایز وٹ کین سڈنلی ہیپن ٹو اے پرسن، تھوڑا سا صبر کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اچانک سے ایک بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اپنی سچویشن بتا رہا ہے کہ میری سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، آئی واز کوائٹ آل رائٹ لاسٹ نائٹ، میں پچھلی رات بالکل ٹھیک تھا، مائی پیرنٹس نو اباؤٹ اٹ، میرے والدین کو بھی پتہ ہے، پر ہیپس بیٹر دین می، شاید کہ وہ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں میری طبیعت کے بارے میں، آئی ہیڈ اے اسمال سمٹمز، مجھ میں کچھ علامات تھیں، آف اے فٹ لاسٹ نائٹ آلریڈی، کہ لاسٹ نائٹ پچھلی رات دورے کے بھی کچھ علامات تھی، فٹ کہتے ہیں دورے پڑنے کو، دے مسٹ ہیو نوٹس دیٹ، انہوں نے بھی یقیناً اس بات کی طرف توجہ کی ہوگی، آئی ڈونٹ نو وائی آئی ڈونٹ لیٹ یو نو، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، وائی ڈیڈنٹ آئی لیٹ یو نو، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو کیوں نہیں بتا سکا کہ میں صبح کام پہ نہیں آ پاؤں گا، ایٹ ورک، بٹ یو آلویز تھنک، لیکن آپ ہمیشہ سوچتے ہیں، یو کین گیٹ اوور این illness، اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ
اس پہ قابو پا سکتا ہوں وداؤٹ اسٹینگ ایٹ ہوم، کہ میں بیمار بھی ہو جاؤں تو میں اگر گھر پہ نہ بھی رہوں میں کام پہ بھی آ کے اپنی بیماری پہ قابو پا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیمار نہیں ہوا تھا. پلیز ڈونٹ میک مائی پیرنٹس سفر. برائے مہربانی اب میرے والدین کو تنگ نہ کریں. دیر از نو بیسس فار اینی آف دا ایکوزیشن یو آر میکنگ. یہاں پہ اب کسی بھی ایسے بہانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ بنا رہے ہیں. نو باڈیز ایور سیڈ اے ورڈ ٹو می. کسی نے بھی اباؤٹ اینی آف دیز تھنگس، ان معاملات کے بارے میں آج تک مجھے کسی نے بھی پوری کمپنی میں کوئی بات نہیں کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں. مے بی یو ہیونٹ ریڈ دا لیٹسٹ کنٹریکٹ آئی سینٹ ان. یا ہو سکتا ہے کہ جو تازہ کنٹریکٹ ہوا ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھا، اس میں آپ نہیں آئے. آئی سیٹ آ وین 8 o'clock ٹرین آئی سیٹ آ وین، کہ میں نے 8 بجے والی ٹرین کے ساتھ نکلنے کے لیے الارم سیٹ کیا تھا. ایز ویل اور دیز فیو آورس فار دا ریسٹ ہیو گیون می اسٹرینگتھ. اور یہ جو چند گھنٹے میں نے ریسٹ کیا ہے انہوں نے مجھے بہت طاقت بخشی ہے، طاقت دی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ. آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. آئی ول بی ان دا آفس سون آفٹر یو. بالکل آپ کے بعد میں بھی آفس میں آ جاتا ہوں، آپ بھی چلیں. اینڈ پلیز بی سو گڈ ایز ٹو ٹیل دیٹ ٹو دا باس اینڈ ریکمینڈ می ٹو ہیم while the Grieger gushed out. گشٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک بہنا. اور these words hardly knowing what he was saying. تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ جب ادھر جاؤ تو چیف کلرک کو کہتا ہے کہ باس کو بتا دینا کہ وہ آنے لگا ہے. he made his way over the chest of the drawers. اور وہ دراز کی طرف بڑھنے لگا. ٹھیک ہے. دس واز ایزیلی ڈن. اور یہ آسانی سے اس نے کر لیا. پروبیبلی بیکاز آف دا پریکٹس ہی ہیڈ آلریڈی ہیڈ ان دا بیڈ. کیونکہ وہ پہلے اس کی بارہا کوشش کر چکا تھا، کیونکہ اس نے بیڈ سے بہت بار ہلنے کی کوشش کی، وہ ہل نہیں پا رہا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ آسانی سے دراز تک پہنچ گیا. ویئر ہی ناؤ ٹرائی ٹو گیٹ ہم سیلف اپ رائٹ. جہاں سے اب اس نے خود کو سیدھا کر لیا تھا. ہی ریئلی ڈیڈ وانٹ ٹو اوپن دا ڈور. اب اس نے یہ حقیقت میں دروازہ کھولنا چاہا. ریئلی ڈیڈ وانٹ ٹو لیٹ دیم سی ہم ٹو اسپیک. اور واقعی میں وہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھیں اور بولیں ود دا چیف کلرک، کہ وہ چیف کلرک سے بولے، کہ وہ دروازہ کھولے اور چیف کلرک سے بات کرے. ٹو دا ادرز ور بینگ 18 سو انسسٹنٹ، کہ وہ اتنا اصرار کر رہے تھے. اینڈ ہی واز کیوریس. اور اسے بھی شک ہو رہا تھا. ٹو لرن واٹ دے وڈ سی وین دے کاٹ سائٹ آف ہم. اسے بھی شک ہو رہا تھا کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا، جب وہ میری حالت دیکھیں گے تو ان کو کیسا لگے گا. If they were shocked, then it would no longer be the Grieger's responsibility. اگر ان کو دیکھ کے کچھ اچانک سے ایسا لگا اور یہ اب میری ذمہ داری نہیں ہوگی. اینڈ ہی کوڈ ریسٹ. اور وہ کہ ریسٹ کر سکتا تھا، تھوڑا آرام کر سکتا تھا. کہتا ہے میں دروازہ کھول بھی دیتا تو میری حالت دیکھ کے ان کو بھی جھٹکا لگتا. If however تاہم they took everything calmly, he would still have no reason to be upset. کہ انہوں نے ہر چیز کو پرسکون لیا ہے. اب کہ مجھے مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. If I hurried، اگر میں نے جلدی کی. He really could be at the station for 8 o'clock، کہ وہ ٹرین تک 8 بجے والی ٹرین تک پہنچ سکتا ہے اسٹیشن تک. The first few times he tried to climb up on the smooth chest of the drawers. کہ اب اس نے کیا کیا ہے، فرسٹ فیو ٹائم، پہلے چند دفعہ اس نے کوشش کی ہے کہ وہ دراز تک پہنچے. ٹھیک ہے، جس طرح بیڈ کے ساتھ دراز ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہی جسٹ سلیٹ ڈاؤن اگین. وہ دوبارہ پھسل گیا. بٹ ہی فائنلی گیو ہم سیلف ون دا لاسٹ سوئنگ اینڈ اسٹوڈ دیئر اپ رائٹ. اس نے اب خود کو آخری دفعہ لہرایا، جھٹکا دیا اپ رائٹ، سیدھا ہونے کے لیے. دا لوور پارٹ آف ہز باڈی واز ان دا سیریس پین. اس کی باڈی کا جو جسم کا نچلا حصہ تھا وہ شدید درد میں تھا. بٹ ہی نو لانگر گیو اینی اٹینشن ٹو اٹ. اب اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. ناؤ ہی لیٹ ہیم ٹو فال اگینسٹ دا بیک آف ہز نیئر بائی چیئر. اب اس اب ناؤ ہی لیٹ ہم سیلف، اب اس نے خود کو فال اگینسٹ دا بیک آف اے نیئر بائی چیئر، قریب ساتھ پڑی ہوئی چیئر پہ اس نے خود کو گرا دیا. اینڈ ہیلڈ ٹائٹلی ٹو دا ایجز آف اٹ. اور اس کے کناروں کو مضبوطی سے تھام لیا. ود ہز لٹل لیگز، اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے. بائی ناؤ ہی ہیڈ آلسو کام ڈاؤن. اب وہ بھی بالکل پرسکون ہو چکا تھا. اینڈ کیپٹ کوائٹ سو دیٹ ہی کوڈنٹ listen to what the chief clerk was
saying, اور وہ یہ بھی نہیں سن سکا کہ چیف کلرک کیا کہہ رہا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اور یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے آگے کی سٹوری اس طرح سے بھی ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے کیڑا مکوڑا جس طرح سے وہ بن جاتا ہے، پھر اس کے قریب ہی کوئی نہیں آتا تو ساری فیملی اسے چھوڑ دیتی ہے، اور اس کی جو سسٹر ہوتی ہے بس وہ اسے کھانا ڈالنے کے لیے آتی ہے، جو ہی کھانا گل سڑ جاتا ہے وہی اس کو پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پارٹ اس میں نہیں ہے، وہ کسی کو بھی شوق ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی۔ یہ بہت زیادہ لینتھی ہو گئی ہے ویڈیو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک ہی بنا کے میں ویڈیو بنا دوں کہ جس نے بھی جتنا دیکھنی ہوگی، پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہ سب کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ جب ویڈیو کے پارٹس بنا دیے جائیں تو بعض اوقات وہ ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔